اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام الفت لے کر پروگرام لازوال کے ساتھ اسم موسوی ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور برادران کچھ میسیجز کر رہے تھے پروگرام کو، کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے 5-10 منٹ لیٹ ہوا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ سب جانتے ہیں گلگت بلتستان اور حلقہ نمبر 2 کے سیاسی صورتحال پر ہمارے پروگرام چل رہی ہے۔ تو ہم مختلف شخصیات کو، نمائندوں کو بلا کر یہاں پہ ان کے منشور اور ان کے اغراض و مقاصد اور ان کی کارکردگی حق کے حوالے سے ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو زحمت دے رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو کہ ہمارے حلقے کے لیے ایک نیا جذبے کے ساتھ، نئے امنگوں کے ساتھ حلقے میں اترنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں خداوند متعال سے اور امیدیں ہیں کہ خدا آپ کو کامیاب کریں۔ تو ناظرین، ایک بات میں واضح کروں کہ کچھ نمائندوں سے میں نے رابطہ کیا، انہوں نے وعدہ بھی کیا اور یہاں پہ آنے کا وعدہ کیا، لیکن وہ لوگ آئے نہیں۔ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور رابطہ تو میں ہر کسی سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے حلقے کے تمام نمائندوں کو بلا تفریق یہاں بلائیں، عوامی عدالت میں بلائیں، عوام کو ان سے براہ راست سوالات کرنے کا موقع فراہم کریں، اور نمائندوں کو بھی اپنے منشور، اپنے کارکردگی عوام کے سامنے رکھنے کا موقع دیا جائے۔ تو آج میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، میں ان کو آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب کاظم میثم صاحب، مجلس وحدت المسلمین کا رہنما ہے اور حلقہ نمبر 2 کے متوقع امیدوار بھی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سید، آپ کی دعاؤں سے پروگرام ٹھیک ہوں۔ لازوال میں آپ کو انتہائی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنے گناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، اس کا میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا۔ بہت شکریہ سید آپ کا بھی کہ آپ سر نے جی، آپ اچھا کو موقع فراہم کیا۔ بہت شکریہ سر۔ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ دنوں سے یہ پروگرام لازوال میں مختلف شخصیات کو جو کہ ہمارے حلقے کے نمائندے ہیں ان کو بلا کر سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہا ہوں۔ تو آج نوبت آپ کی تھی، تو آپ کو زحمت دی تھی۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بیان کریں، کچھ وضاحت کریں کہ آپ جو ہے سیاست کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کا، اور آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھی کاوش کا، ایک اچھے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اور چونکہ مہذب قوموں میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ نمائندوں کو موقع فراہم کرے، عوام کے سامنے آئے، اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنے خیالات لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنے منشور، اپنے نظریات، اپنے اصول، اپنے طور طریقوں کے ذریعے عوام کو اپنی طرف متوجہ کرائیں۔ اور اس میں نئی ٹرینڈ سیٹ کرنے کی آپ نے جو کوشش کی ہے، یہ بہت اچھی کوشش ہے، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ دوسری سر۔ بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یوں تو پورے ملک میں، پھر گلگت بلتستان میں اور بلتستان میں سیاست وہ شجرہ ممنوعہ تھی جہاں پہ کوئی عام آدمی، کوئی عام فرد یا کوئی غریب باپ کا بیٹا چاہے جتنی اہلیت رکھتے ہوں یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اس کی میکانزم اتنی سخت بنائی گئی تھی یا بنائی گئی ہے جس میں عام آدمی نہیں انٹر ہو سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جمہوریت کے نام پہ، جمہوریت کہا تو یہ جاتا ہے، اس کی تعریف جو کی ہوئی ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر، لیکن آپ دیکھتے ہیں ان 70 سالوں میں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر کبھی نہیں رہی ہے، بلکہ یہاں پر اشرافیوں کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر رہی ہے۔ تو ایسے میں مجلس وحدت المسلمین ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے۔ اس سیاسی مذہبی جماعت کی یہ کوشش ہے، یہ کاوش ہے کہ عوام کی حکومت صالح عوام کے ذریعے عوام پر ہی ہو۔ لہٰذا اس کے ذریعے، اس جمہوری عمل کے ذریعے ہماری جماعت کی کوشش ہے کہ ایسی اصلاحات لائے معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام عمل میں لایا جا سکے، معاشرے میں احتساب کا عمل ہو، معاشرے میں جرائم کا خاتمہ ہو، معاشرے میں ترقی اور پیش رفت ہو،
چنانچہ میں نے سوچا، بائی پروفیشن تو میں ایک لیکچرر تھا، آپ جانتے ہیں، تعلیم و تدریس سے منسلک تھا. جب میں نے دیکھا اپنے حلقے میں گوناگوں مسائل ہے اور روایتی سیاستدان اٹھ کے آتے ہیں عوام کو الیکشن کے دنوں میں سبز باغ دکھاتے ہیں، اور پھر الیکشن ختم ہونے کے بعد 5 سالوں کے لیے منظر سے مکمل طور پر غائب ہوتے ہیں اور عوام کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں. عوام کے دکھ میں، درد میں، پریشانی میں شامل ہونا تو کجا اے ڈی پی سے ہٹ کر ان کی مصروفیت نہیں ہوتی، اور ان کی ترجیحات اپنے دائیں بائیں افراد، چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی میکینزم اتنی سخت بنائی گئی ہے کہ عام افراد نہیں آ سکتے. روایتی سیاستدان آ سکتے ہیں، اور روایتی سیاستدان روایتی انداز میں ہی سیاست کرتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اپنی روایتی سیاست کے ذریعے 5 سال کی مدت پوری کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب نئے الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر خوبصورت نعروں کے ساتھ سبز باغ دکھا کے پھر یہ بیچارے عوام کو مجبور کرتے ہیں اور دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. یہ ایک سلسلہ 70 سالوں سے چلا آ رہا تھا. تو پھر بحیثیت کہ تعلیم و تدریس سے منسلک فرد، میں نے سوچا کہ دوسروں پر تنقید کرنے، دوسروں پر باتیں کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلانے کی کوشش کریں. کہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست اصلاح معاشرے کا نام ہے. سیاست مطلب معاشرے کی مینجمنٹ کا نام ہے، مدیریت کا نام ہے، معاشرے کو ترقی و پیش رفت کی طرف لے جانے کا نام ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ کوئی بہتر انداز میں نہیں لے کے جا سکتے، جو دنیا کی نظریات بھی جانتے ہیں، دنیا کی سیاست سے بھی واقف ہیں، اور واقعی عوامی مسائل سے ہم آگاہ و آشنا بھی ہیں، اور ہم عوام کے درمیان رہنے والے ہیں. ہمارا تعلق اشرافیہ سے نہیں ہے، عام عوام سے ہمارا تعلق ہے. تو ہم عوام کے دکھ کو بھی جانتے ہیں، ہم درد کو بھی جانتے ہیں، پریشانیوں کو بھی جانتے ہیں، مسائل کو بھی جانتے ہیں، اور ان پریشانی، مشکلات، مسائل کے حل بھی ہم بہتر سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس بہتر ہیں. تو چنانچہ ان خواہشات، آرزو، ارمانوں کی بنیاد پر میں نے ارادہ کیا کہ سیاست کا رخ کریں. انشاءاللہ میری جماعت کی قیادت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، اور اچھا فیصلہ ثابت ہوگا وقت آنے پر، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہماری جماعت کی طرف سے زیرو ٹالرنس ہے، جس میں خود کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، اور روایتی سیاست ہے. ان حوالوں سے تو زیرو ٹالرنس ہے. لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ ایک خدمت ہے، عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں، حلقے کی ترقی و پیش رفت کے لیے اپنی انرجیاں، اپنی توانائیاں اور اپنی لیاقت و صلاحیت کو یہاں پہ منوانے کی کوشش کروں. ان ارادوں کے ساتھ انشاءاللہ اس میدان میں اترے ہیں. باقی عوام فیصلہ کریں گے کہ کس کو یہ خدمت کا موقع دینا ہے اور کس کو اہل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آپ کا جو ابھی ہمارے حلقے میں اور پورا بلتستان بھر میں یا پورے گلگت بلتستان کے لیول پر اگر دیکھا جائے تو سب کے رجحان یہ ہوتا ہے، سب کا یہ کہنا ہے کہ جو وفاق میں حکومت ہے اس پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے، اس پارٹی کے ساتھ الیکشن لڑنا چاہیے. تو آپ کا جو ہے نا، آپ تو پہلے ماشاءاللہ سے کافی مصروف بھی تھے، آپ کے ایک الگ پہچان تھی، لیکن آپ نے ان سب کو چھوڑ کے سیاست میں اور سیاست کے انتخاب کے لیے آپ نے مجلس وحدت المسلمین کے انتخاب کیوں کیا؟ کیا ایک وفاق کے جماعت کے ساتھ الیکشن لڑنا یہ آپ کے نظر میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، میں واضح طور پر یہ چیلنج دے سکتا ہوں الحمدللہ باقی ساری جماعتوں کو، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے، قول بھی ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا جہالت ہے. تقریباً جتنی پارٹیاں، جماعتیں یہاں پر رہ چکی ہیں وہ حکومتیں بھی کر چکی ہیں، اور کئی بار حکومت کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس ایسا کوئی حل نہیں تھا کہ اس خطے کی، اس علاقے کی تقدیر کو بدل سکیں. جن جماعتوں کا اگر میں یہاں نام لوں تو میرے خیال سے کوئی غلط بات نہیں ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ 5 سال پہلے کی جب ان کی یہاں پر حکومت تھی گلگت بلتستان میں، پورے پاکستان میں، اور اسی حلقے میں ان کے وزیر بھی موجود تھے، آپ جانتے ہیں، میں نام بالکل نہیں لیتا ہوں، اسپیسیفک نہیں ہوتا ہوں، میں جنرل باتیں کرتا ہوں. تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تیسری مرتبہ پیپلز پارٹی کو یہاں پہ حکومت کو موقع ملا 15 سال، لیکن وہ اس علاقے کی تقدیر کو نہیں بدل سکی. نون لیگ کو 2 مرتبہ یعنی 10 سال ملی. اسی طرح باقی وفاقی سیاسی جماعتوں کو یہاں پہ کام کرنے کا موقع عوام نے دیا. اسی طرح فیڈریشن کو، جب یہاں سیاسی عمل شروع نہیں ہوا تھا، فیڈریشن کو اور ہماری
ہمارے وفاق کو بھی یہاں پہ کام کرنے کا موقع ایک عرصہ ملا، لیکن یہاں کی تقدیر نہیں بدل سکے۔ ان کے پاس کوئی جامع پلان منصوبہ اور ان کی ترجیحات میں یہ خطہ، یہ علاقہ، یہ حلقہ شامل نہیں تھا۔ تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس وحدت مسلمین وہ جماعت ہے جو سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی ایک خاص ویژن رکھتے ہیں دوسری جماعتوں کے برعکس۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں واضح طور پر یہ بتا سکتا ہوں، یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ نظریات کے اعتبار سے روح پاکستان کے ساتھ، اقبال و جناح کے پاکستان کے ساتھ جو نظریہ ہم آہنگ ہے وہ میری جماعت کا نظریہ ہے۔ باقی جماعتوں کے نظریات اور منشور میں نسب اللہ کہ آپ دیکھیں تو آپ کو ڈائلیکٹک مٹیریلزم کی باتیں آپ کو وہاں پہ آپ کو ملیں گی، لیکن جن مقاصد کے لیے اس مملکت خداداد پاکستان کو موریز وجود میں لایا گیا، ان نظریات پہ چلنے کے لیے کوئی سیاسی جماعت اپنے منشور میں یہ چیزیں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جماعتیں دنیا کی طاقتوں سے مرعوب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مادیت کی باتیں ہی یہ جماعتیں کریں گی، جبکہ پاکستان بنانے کا مقصد صرف مادی مقاصد کا حصول نہیں تھا، صرف علاقے کی ترقی کا مقصد نہیں تھا، اور بھی مقاصد تھے۔ تو میری جماعت کا پہلی بات یہ کہ نظریہ اور منشور اور نصب العین باقی جماعتوں سے سب سے بہتر ہے مجلس وحدت مسلمین کا، اور یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں۔ تقابلی جائزہ بھی آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جماعتوں کا نظریہ کیا ہے اور میری جماعت کا نظریہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میری جماعت کی قیادت، میں لوکل قیادت کی بات کریں یا پاکستان کی قیادت کی بات کریں، اپنی توان اور اپنی بساط کے مطابق جتنی قربانی میری جماعت کے سربراہان نے دی ہے کوئی اور جماعت کے سربراہ نہیں دے سکے ہیں عوام کے لیے اب تک۔ آپ یہاں پہ گلگت بلتستان کی بات کریں تو کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جس مذہبی سیاسی جماعت کی قیادت نے قربانی دی ہے، جس لیول پہ قربانیاں دے رہی ہیں، کوئی اور جماعت کی قیادت اس طرح کی قربانی نہیں دے سکی ہے۔ تیسری بات یہ کہ فعالیت کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس وحدت مسلمین کی فعالیت صرف الیکشن کے دنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں، ہر میدان میں اور ہر معاملے میں اس جماعت کی کارکردگی ہے، فعالیت ہے۔ یہ وہ 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے مجلس وحدت کو منتخب کیا، اور یہی عوام، غریب عوام اور مظلوم اور محروم عوام کی آواز ہے۔ یہ اشرافیوں کی حکومت نہیں ہے، اس کے سربراہان آپ کی طرح میری طرح عام آدمی ہے، اور نہ صرف عام آدمی ہے بلکہ واقعی غریبوں کے درد کا مداوع کرنے والا ہے، وہ غریبوں کے درمیان رہنے والا ہے، وہ محروموں کے درمیان رہنے والا ہے۔ وہ ان تک پہنچنے کے لیے آپ جانتے ہیں بہت سارے سربراہان جماعتوں کے ایسے ہیں جہاں تک جانے کے لیے عام پارٹی کے افراد کی توان میں نہیں ہوتی، وہ ان سے ہاتھ تک نہیں ملا سکتے، وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ عام کے درمیان رہیں، عوام کے مسائل حل کریں۔ لیکن میری جماعت کی قیادت ایسی ہے الحمدللہ، جو واقعی محروم، مظلوم اور استحصال شدہ جو طبقہ ہے، مظلوم طبقہ ہے، اس کی آواز ہے اور ان کے درمیان ہیں، اور ہر حال میں یہ قیادت رہے گی۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جس نے واقعی مجھے انسپائر کیا، اور میں نے سوچا کہ علاقے کا حل، عوام کے مسائل کا حل اسی جماعت کو مضبوط کرنے، انہی قیادتوں کو مضبوط کرنے اور اسی نظریے کو پروان چڑھانے میں ہی ہے۔ سر بہت شکریہ۔ آپ یہ مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے جو الیکشن تھا اس میں ہمارے حلقے کے عوام نے بڑے مینڈیٹ پر آپ کے اس جماعت کو بڑے مینڈیٹ دی، جتایا، متعلقہ نمائندے کو اسمبلی تک پہنچایا، پھر جو ہے نا آپ کے پارٹی اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس سے ہمارے حلقے کو کتنے نقصان ہوئے اور آپ کی پارٹی کو اس پر کیا اثر انداز ہوئے، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، یقیناً ہم عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، عوام نے مینڈیٹ دیا اس جماعت کو، اور ہمارا نمائندہ اسمبلی تک بھی پہنچا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ نعرہ ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اصولوں کی سیاست کریں، ہم اقدار کی سیاست کریں، ہم اقتدار کی سیاست نہ کریں۔ یہ ہماری قیادتوں کا اعلان تھا، نعرہ تھا کہ اگر کوئی نمائندہ اصولوں کی پاسداری نہ کرے تو ہم مجلس سے کم از کم ان کو باہر کر دیں گے، بلکہ نعرہ یوں بھی تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اسمبلی سے بھی باہر کریں، اور ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کریں اور ایک ایسی اقدار شروع کریں کہ کوئی نمائندہ اس کے بعد اپنی جماعت کی پالیسی کے برخلاف نہ جا سکے۔
لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ہم اپنے نمائندے کو جس کو عوام نے مینڈیٹ دے کے اسمبلی میں پہنچایا تھا وہ نہ صرف ہماری پالیسی پر عمل پیرا نہیں ہوئے بلکہ ان پہ بہت ساری جماعتیں اور شخصیات نے کی آشرواد تھی اور وہ ڈی سیٹ کرانے میں مجلس وحدت کامیاب نہیں ہوئی۔ اس میں کریڈٹ دوں گا مسلم لیگ نون کو، کیونکہ نظریاتی رقابت کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے ان کی سیٹ بچا لی۔ اگر ڈی سیٹ ہو جاتی اور ضمنی انتخابات ہو جاتے تو پھر حقیقی لیڈرشپ پھر سامنے آ جاتی، اصولوں کی سیاست ہوتی۔ خیر یہ نہیں ہو سکا، 5 سال کی مدت پوری ہو گئی، تو ابھی جو عوام نے جو مینڈیٹ دے کے جس نمائندے کو اسمبلی تک پہنچایا، مجلس سے وحدت سے ان کو باہر نکالا ہے، مجلس سے وحدت سے ان کی رکنیت ختم کر دی ہے، نہ کہ اسمبلی سے۔ کیا وہ ان 5 سالوں میں اسمبلی کے رکن تھے کہ نہیں تھے؟ ان 5 سالوں میں کیا ان کی جیسے بھی رہی ہے پروگریس رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ عوام جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مجلس وحدت سے ان کی رکنیت ختم کرنے یا مجلس وحدت سے ان کی علیحدگی کے بعد کیا وہ اسمبلی ممبر تھا کہ نہیں تھا؟ ان کے بقول تو تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا ہے جتنے کام ان کے اس دور میں ہوا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مجلس وحدت کو عوام یا آپ یہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے کہ مجلس وحدت نے ایک نئی ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، روایتی سیاست کو ختم کر کے الیکٹیبلز کو اسمبلی تک پہنچانے والی سیاست کو ختم کر کے ایک نئے بندے کو متعارف کرانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے حلف لے کے اصول کی پاسداری، جماعت کی پاسداری، جماعت کے نظریات کی پاسداری کی بات کی تھی، لیکن وہ کر نہیں سکے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں اس کے باوجود کہ مجلس کے ساتھ وہ بندہ نہیں چل سکا، اسمبلی کے رکن تو تھے اور اپنی جگہ پہ کچھ کوششیں ان کی طرف سے رہی ہے حلقے کے حوالے سے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کاوشیں جو حلقے کے حوالے سے ان کی رہی ہے وہ ان کی ذاتی کاوش تھی، وہ عوام کی مینڈیٹ ہی کا نتیجہ تھا جو کام ہوئے ہیں۔ یہ کریڈٹ عوام کو دینا چاہیے اور عوام کو ملنا چاہیے کہ جو چھوٹے موٹے جتنے کام ہوئے بھی ہیں تو یہ کریڈٹ رکن اسمبلی کو نہیں، اس عوام کو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس حوالے سے میں یہ کلیئرلی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجلس وحدت مسلمین کی جماعت یا ہماری قیادت ان 5 سالوں میں، ٹھیک ہے ہم نے رکنیت ختم کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن کیا جماعت ان 5 سالوں میں قوم پر جتنے مسائل آئے، ایشوز آئے، خواہ وہ انفرادی سطح کے ہوں، خواہ وہ اجتماعی سطح کے ہوں، خواہ وہ عوامی سطح کے ہوں، ان ایشوز پہ ہماری قیادت میدان میں رہی کہ نہیں رہی؟ ہماری جماعت کی آواز سب سے مضبوط آواز رہی کہ نہیں رہی؟ عوام محروم و مظلوم عوام کے ساتھ ہماری جماعت چلتی رہی کہ نہیں چلتی رہی؟ اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے باوجود کہ رکن اسمبلی نے ہم سے غداری کی، جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے، خیانت کی، اس کے باوجود بھی یہ جماعت عوام کے درمیان رہی ہے، عوام کے دکھ درد میں اور مسائل میں یہ جماعت حاضر رہی ہے، اور یہ اعزاز اس جماعت کو بھی حاصل ہے۔ جی سر ابھی اس وقت گلگت بلتستان اور خصوصاً ہمارے حلقے میں مجلس کی کیا پوزیشن ہے، سیاسی پوزیشن ذرا واضح کریں۔ دیکھیں انشاءاللہ مجلس وحدت مسلمین یوں تو پورے بلتستان میں ایک مضبوط سیاسی مذہبی جماعت ہے۔ بعض افراد یہ سوالات اور اشکالات لگانے کی اور مبہم باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجلس وحدت مسلمین کا سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، یہ ان کی خواہش، آرزو اور ارمان ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت بلتستان میں، گلگت بلتستان میں مجلس وحدت مسلمین ایک مضبوط سیاسی مذہبی جماعت ہے، جس کے ثبوت کے لیے میں کوڈٹ کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اب بھی ہم الیکٹیبلز کو لے کے آئے تو بڑے بڑے الیکٹیبلز الحمدللہ اس وقت ہماری قیادت سے رابطے میں ہیں۔ الیکٹیبلز کی کوشش ہے کہ وہ مجلس وحدت کے ٹکٹ سے لڑے، یعنی جتنی کوششیں مجلس وحدت کی ٹکٹ لینے کے لیے الیکٹیبلز کر رہے ہیں، کسی اور جماعت کے ٹکٹ کے لیے الیکٹیبلز نہیں کر رہے ہیں سوائے وفاقی جماعت کے۔ تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مجلس وحدت ایک مضبوط سیاسی مذہبی جماعت ہے۔ دوسرا، آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنی جماعتیں ہیں ان کے طرف سے، ان کے سربراہان کی طرف سے بیانات مجلس وحدت مسلمین کے خلاف ہی آ رہے ہیں، یعنی سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ مجلس وحدت مسلمین سے ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اس وقت مجلس وحدت مسلمین مضبوط ترین سیاسی مذہبی جماعت ہے، اور انشاءاللہ ہم اصولوں کی بنیاد پر اور اقدار کی بنیاد پر ہم اپنی ایفرٹ جاری رکھیں گے۔ اور حلقہ نمبر 2 کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، انشاءاللہ
حلقہ نمبر 2 کے عوام مظلوموں کی آواز ہے، حلقہ نمبر 2 کے عوام باشعور عوام ہیں، حلقہ نمبر 2 کے عوام واقعی چاہتے ہیں کہ ایسی سیاست ہو جس میں اصلاح ہو، ایسی سیاست ہو جو واقعی عوامی سیاست ہو، جو غریبوں کی سیاست ہو، جو محروم و مظلوم طبقے کی سیاست ہو۔ حلقہ نمبر 2 کے عوام اب کسی الیکٹیبلز کو نہیں آنے دیں گے، حلقہ نمبر 2 کے عوام کسی پیراشوٹرز کو آنے نہیں دیں گے، حلقہ نمبر 2 کے عوام سیلف میڈ اور ڈون ٹو ارتھ واقعی جو عوامی نمائندہ ہے ان کو انشاءاللہ آنے دیں گے، اور اس میں مجلس وحدت مسلمین کی پوزیشن حلقہ نمبر 2 میں بالخصوص الحمدللہ بہت اچھی ہے، اور ہم مطمئن ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ہماری قیادت ہی اور ہماری جماعت ہی ان مظلوم محروم غریب عوام کی آواز ہے، اور ہر دکھ درد میں ہماری جماعت کھڑی ہے اور رہے گی۔ سر جی، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے سیاسی کیمپین کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی حلقے میں، لیکن دوسرے جماعتیں جو ہے نا سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے ان کو ایک دل میں ایک خوف ہے کہ بھائی ہمارے جو ہے نا مقابلہ وحدت کے ساتھ ہے۔ تو یہ کون سی وجوہات ہے نا آپ کے کیمپین اتنے زیادہ نظر نہیں آ رہے، جبکہ دوسرے نمائندگان کو اپنے ہوم اسٹیشن میں بھی گھر گھر جا کر ڈور ٹو ڈور وزٹ کرنا پڑ رہا ہے اور بہت کچھ سننا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہم نے نہیں دیکھے، اور آپ کے زیادہ تر کمپین بھی ہمارے نظروں میں نہیں آ رہے۔ اس کے باوجود بھی تمام پارٹیاں، تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، سب کے دلوں میں ایک خوف ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے نا سخت مقابلہ وحدت کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کون سی وجوہات ہیں؟ سید، میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مجلس وحدت سے زیادہ ان کو خوف اپنے ماضی سے ہیں، کیونکہ جو شخصیات اس وقت عوام سے ووٹ بٹورنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ماضی میں جو کارکردگی رہی ہے وہ افسوسناک رہی ہے، یا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو جماعت ابھی عوام کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ حلقے میں خطے میں تبدیلی لائیں گے، ترقی و خوشحالی لائیں گے، الحمدللہ ان میں سے سوائے ایک الیکٹیبل کے باقی سارے الیکٹیبلز تو مجلس وحدت کے پاس پہلے آ چکے تھے۔ آنے کے بعد انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ مجلس وحدت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے۔ دوسرا یہ کہ وہ الیکٹیبلز جو اس وقت حلقے میں سیٹ لینے کی کوششوں میں ہے، سر توڑ کوششوں میں ہے، ان کا شاید زندگی اور موت کا مسئلہ سیاست ہے۔ مجلس وحدت کے نمائندہ یا مجلس وحدت کا مسئلہ سیاست ان کے لیے موت و زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خدمت ہمارے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ خدمت سمجھ کے ہم سیاست کر رہے ہیں، لہٰذا سیٹ پہ ہر صورت میں جانا یہ ہمارے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم خدمت کریں گے، اور عوام اس خدمت کے عوض اگر ہمیں اس اہل سمجھتے ہیں کہ عوام کی ترجمانی یہ جماعت کر سکتی ہے تو انشاءاللہ ہم وہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں گے۔ رہی بات وہ جماعتیں، وہ افراد خوفزدہ کیوں ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے اگر حکومت کی بات کریں تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے حلقہ نمبر 2 کے لیے کیا کیا دنیا کے سامنے ہے، یعنی ان کی کارکردگی بہت افسوسناک رہی، بہت شرمناک رہی ہے۔ اس کی وجوہات پہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس پہ منفی پروپیگیشن بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خطے میں حلقہ نمبر 2 میں مسلم لیگ نون کی یعنی جس کی حکومت تھی ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکی ہے، اور اسی حکومت کے سربراہ یا حلقہ 2 کے جو سابقہ امیدوار تھے وہ اپنی حکومت کے دوران کچھ نہیں کر سکے ہیں۔ مجھے بتائیں جب ان کی اپنی حکومت تھی وہ کچھ نہیں کر سکے، تو اب جب کہ ان کی حکومت کی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی، وہ حلقے کے لیے کیا کر سکیں گے؟ ان کو پریشانی اور خوفزدگی اس بات پر ہے۔ دوسری بات، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت تھی تو وزارت بھی اسی حلقے میں دی گئی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس وزارت میں بھی، اس حکومت میں بھی وہ شخصیات کچھ نہیں کر سکی ہیں۔ ان کو خوف اپنی اس پاسٹ کارکردگی پر ہے، اس وجہ سے یقیناً ان کو پریشانی ہوگی، اور ان کی کوشش ہوگی حلقہ 2 کی سیاست پر یا یہاں کی قیادت پر یہ لوگ آئے، یہاں عوام کی ترجمانی نہیں کر سکیں گے یہ افراد، اور ان کی پریشانی حق بجانب ہے۔ اور تیسری بات جو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان شخصیات نے یا جو الیکٹیبلز جو اس وقت سیاست میں ہیں وہ دونوں یہاں پہ حکومت اسی 10 سالوں میں وہ شخصیات کرتی رہی ہیں، ان کی جماعت یہاں پہ حلقہ نمبر 2 میں حکومت کرتی رہی ہیں، تو اب جا کے ان کو پریشانی اس بات کی ہے جب ہماری حکومت تھی ہم کچھ نہیں کر سکے، تو اب ہماری حکومت نہیں ہوگی ہم کیا کر سکیں گے؟ عوام کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ صرف عوام کو دکھانے کے لیے دعوے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عوام آج ان لوگوں سے
جہاں جہاں یہ لوگ کمپین کر رہے ہیں ہمارے لیے معزز شخصیات ہیں، جتنی شخصیات ہیں میرے لیے قابل احترام شخصیات ہیں، لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ دونوں کی تینوں کی جماعتوں کو پہلے لوگ آزما چکے ہیں، اب کس بات پہ ہم یقین کر لیں کہ آپ حلقے کی تقدیر بدل دیں گے؟ آپ کی کون سی بات ہے جس پہ ہم یقین کر لیں؟ کیونکہ آپ کو موقع ملنے کے باوجود بھی آپ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں، تو ابھی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ کون سا اللہ دین کا چراغ لے کے آپ آئیں گے اور حلقے کی تقدیر بدل دیں گے؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اب جب ان کے پاس جواب نہیں ہے تو جواباً کیا کوشش کرتے ہیں؟ مجلس وحدت مسلمین کے خلاف، ہماری قیادتوں کے خلاف، علماء کے خلاف مس پروپیگیشن کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ مذہبی سیاست کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے الزامات جو کم از کم مذہبی جماعت کی جو قیادتیں ہیں ان کی شائع نشان نہیں ہوتی۔ مثلا آغا عباس رضوی جیسی شخصیت پہ، جو انتہائی نفیس شخصیت ہے، آپ کو پتہ ہے، اور انتہائی باکردار آدمی ہیں، ان تک پہ بھی اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتوں سے خوفزدہ ہے، پریشان ہیں، لہٰذا وہ اوچھے ہتھ کنڈے پر اتر آئی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں یہ جتنے الیکٹیبلز ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں، اور اکثر تو میرے عزیز رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، تو ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کمپین کے لیے ایسے مثبت کردار ادا کریں، ایسے مثبت کمپین کریں کہ جس کے نتیجے میں بے شک آپ ووٹ لینے کی ضرور کوشش کریں، لیکن کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی، مس پروپیگیشن کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ کی اپنی شخصیت خراب ہوتی ہے، علاقے میں پھر وہ متشدد رویہ اور رجحان بڑھتا ہے، جس سے نہ صرف علاقے کا ماحول خراب ہوتا ہے، آنے والی نسلوں کو، نیو جنریشن کو غلط پیغام جاتا ہے۔ سیاست کا مطلب میدان جنگ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے غلط طریقے اور غلط ہتھیار استعمال کریں۔ آپ نے اس خطے میں، اس حلقے میں، اگر آپ نے یہاں پہ کچھ ڈیلیور کیا ہے، آپ کی کوئی خدمت رہی ہے، تو عوام آپ کو منتخب کریں گے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے ماضی میں اگر آپ نے لوگوں کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، علاقے میں ترقی و خوشحالی کے لیے آپ کی قربانیاں رہی ہیں، دکھ درد میں، عوامی مسائل میں، پریشانیوں میں آپ کی جماعت اور آپ ساتھ رہے ہیں، تو پھر عوام آپ کو منتخب کریں گے۔ میں ان تمام معزز سیاستدانوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خوبصورت انداز میں کمپین کریں، اور عوام کو بھی میں یہاں پہ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بہت سارے مسائل ابھی الیکشن کے دن جو قریب آتے جائیں گے، سامنے آتے جائیں گے، میں عوام سے یہ گزارش کرنے جاؤں گا کہ جتنے الیکٹیبلز ہیں، جتنی شخصیات یہاں پر ہے جو سیاست کے میدان میں قدم انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یہ آپس میں چائے پہ بیٹھتے ہیں، یہ کھانے پہ بیٹھتے ہیں، یہ آپس میں ملتے ہیں، یہ آپس میں جلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں، یہ اپنے تعلقات خراب نہیں کرتے، یہ اپنی دوستی یاری خراب نہیں کرتے، جبکہ عوام آپس میں لڑتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ عوام، یعنی ان سیاستدانوں کے چکر میں، ان کو اس کرسی عہدہ دلانے کے چکر میں آپ اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں، آپ اپنی دوستی یاری کو خراب نہ کریں، آپ اپنے رشتے کو خراب نہ کریں، جس طرح یہ لوگ نبھا رہے ہیں، اور اچھے انداز میں۔ ہماری کوشش ہوگی، میری ذاتی یہ کوشش ہوگی، میں تمام نمائندوں کو ساتھ بلا لوں، ساتھ ہم بیٹھ کے میرے عوام کو یہ پیغام دے دیں، میرے حلقے کے عوام کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم آپس میں چائے پہ بیٹھتے ہیں، کھانے پہ بیٹھتے ہیں، باتیں ہوتی ہے، ہماری دوستی یاری رشتہ داری ہے، ہم اپنی رشتہ داری دوستی یاری خراب نہیں کر رہے ہیں، تو آپ عوام بھی نہ کرے۔ یہ سیاست میں ٹرینڈ ہمیں سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اہم پوائنٹ ہے، بالکل جی۔ اچھا، تو ابھی آپ کے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں عوام کے، وہ ہم بعد میں چلتے ہیں۔ ابھی آپ کے اپنے باتوں سے کچھ سوالات نکلتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ دوسرے پارٹیز جو ہے نا کوئی ان کی کارکردگی نہیں ہے، تو کیسے عوام کی طرف آ رہے ہیں؟ تو یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی کس طرح عوام کے درمیان آ رہے ہیں؟ کیسے آپ، جیسے کہ پہلے آپ کے پارٹی کو بارے مینڈیٹ مل گئی لیکن وہ مسئلہ بیچ میں آ گیا، تو ابھی آپ کس بنا پر عوام کے درمیان آ رہے ہیں؟ جبکہ ہمارا حلقہ سب سے بڑا ہے، اور آپ کے ایک اے ڈی پی سے اور ایک ٹیکنیکریٹ سیٹ سے تو یہاں کے مسائل حل نہیں ہونے والا، اور ہمارے حلقہ تو پسماندگی کا بھی شکار ہے۔ تو آپ ان تمام مسائل کو لے کر حلقے کے بڑی آبادی کو بھی آپ کے نظر میں ہے، تو یہ سارے مسائل بھی آپ کے سامنے ہے، تو آپ اس کو کیسے حل کریں گے اور کس طرح آپ عوام کے سامنے ان چیزوں کو باور کرائیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو میں یہاں پہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، یعنی سیاست سے ہٹ کر، کیا بلتستان میں اور اس حلقے میں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، لوگ آغا علی رضوی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی بالکل، گندم سبسڈی کا ایشو ہو جائے تو آغا علی رضوی، ٹیکس کا مسئلہ ہو جائے تو آغا علی رضوی، زمینوں پہ قبضہ ہو جائے تو آغا علی رضوی، بجلی نہ آئے تو آغا علی رضوی،
کسی فرد پہ ظلم ہو جائے تو آغا علی رضوی، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے آغا علی رضوی، آغا علی رضوی، آغا علی رضوی اور آغا علی رضوی، یعنی عوام کے دلوں کی ترجمانی ہماری قیادت کرتی ہے الحمدللہ، اور بالکل صحیح. ہماری قیادت ڈیلیور کر رہی ہے. میں نے پہلے عرض کیا، انفرادی، اجتماعی اور عوامی مسائل پر جو پورے موقف کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ اگر کوئی قیادت کھڑی ہے تو وہ ہماری قیادت ہے. دوسری بات، آپ نے حلقے کی بات کی، حلقے کی آبادی کی بات کی اور اے ڈی پی کی بات کی کہ اس چھوٹی سی اے ڈی پی کے ساتھ، کم اے ڈی پی کے ساتھ اس بڑے حلقے کو کیسے کور کر لیں گے، کس طرح. آپ دیکھیں یقیناً حلقے کی آبادی بہت زیادہ ہے. پرسوں بھی میں ہمارے ایک دو سیاسی جماعت کے رہنماؤں کی میں باتیں سن رہا تھا تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حلقہ بندی کرائیں گے. محترم، حلقہ بندی اگر آپ نے کرانے ہوتے تو آپ کرا چکے ہوتے، یعنی آپ نہیں کرا سکے یا آپ نے کیا ہی نہیں ہے. جتنے افراد اس وقت سیاست میں ہیں بشمول وفاقی جماعت کے جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں، ان سے بھی میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت جو ہے یہاں پہ وفاق کی حکومت 2.5 سال ہونے کو ہے، تو ان 2.5 سالوں میں آپ حلقہ بندی کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے. البتہ ہم نے کوشش بھی کی ہے، آپ کو یا عوام تک میں یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ہماری قیادت نے باقاعدہ کوشش کی، چیف سیکرٹری تک ہمارا پیغام گیا، ایفرٹ کی، وفاق تک ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی اس مسئلے کو اور حلقہ بندی کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ اس میں پازیٹیو سائن یہ ہے کہ مقتدر اداروں کی طرف سے یہ پازیٹیو سائن ہے ان کی طرف سے کہ حلقہ بندی کی طرف یہ حلقہ جا رہا ہے، یعنی انتخابات کے بعد ہی ممکن ہے. تو باقی سیاسی جماعتیں جنہوں نے یہاں حکمرانی کی وہ حلقہ بندی تک نہیں کرا سکی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلقہ بندی کرا دیں گے. یقیناً حلقہ بندی ایک بہت بڑا حل ہے یہاں کے مسائل کا، اس کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ. وقت آنے پر ثابت ہوگا کہ حلقہ بندی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے. رہی بات یہاں کی اے ڈی پی یقیناً کم ہے اس علاقے کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے. مسائل یہی ہے کہ ہمارا جو نمائندہ ہے، یعنی اس حلقے کا نمائندہ ہمارے سے مراد، کیا اس میں اتنی جان ہے، وہ اتنی اس میں حیثیت ہے کہ وہ اس حلقے کے حوالے سے، اتنے بڑے حلقے کے حوالے سے وہ موجود اپنی حکومت سے، صوبائی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے اپنے حقوق کو منوا سکیں، لا سکیں، چھین کے لا سکیں. وہ اس صورت میں ہوں گے کہ ایک ایسی جماعت کا فرد ہو جس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، جس کے اندر واقعی میں وہ طاقت رکھتے ہوں، وہ شعور رکھتے ہوں، وہ جذبہ رکھتے ہوں اور ان کے لیے معنی نہیں رکھتے ہوں کہ یہ کرسی عہدہ کیا چیز ہے. ان کے لیے عوام کی خدمت اور یہاں کے مسائل کا حل اگر معنی ہو تو وفاق کو بھی وہ منوا سکتے ہیں، وہ صوبائی حکومت کو بھی منوا سکتے ہیں. وہ فرد یہاں کے اے ڈی پی خصوصی پیکیجز کے لیے وہ بات کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ عوام یہ نہیں کہتے کسی بھی سیاسی نمائندے سے کہ اپنی جیب سے دے دے. عوام کا ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف قائم ہو. یہاں پہ اے ڈی پیز کی میں بات کروں تو ہمیشہ اے ڈی پیز کے حوالے سے شپن مارا گیا ہے. یہاں پہ عدل و انصاف کا قیام کبھی عمل میں وجود میں نہیں لایا گیا ہے. آپ کی جتنی بھی اے ڈی پی بنتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے اسی میں عدل و انصاف اگر آپ قائم کر لیں، آپ علاقائی کارڈ کھیلنے کی کوشش نہ کریں، آپ دیگر اقربا پروری کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے منچلوں کو نوازنے کی کوشش نہ کریں، آپ اے ڈی پی کو عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کریں تو عوام اس پہ مطمئن ہو جائیں گے اور خدا برکت بھی دیں گے آپ کے اس کام میں. دوسری بات یہ کہ اچھی مدیریت ہونی چاہیے، اچھی مدیریت سے حلقے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور تیسری بات اچھی حکمت عملی ہو، وسائل کا بہتر استعمال ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں ایک یہ مسئلہ اس وقت آ رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی پارٹیوں کو بھی ضرورت ہے، علماء کو بھی ضرورت ہے، عام عوام کو بھی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہر کام میں ہمارے ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر رستے سے پتھر بھی ہٹانے ہیں تو پھر سرکار کو بلائیں، سرکاری اداروں کو بلائیں. نہیں، بالکل کمیونٹی کی انوالومنٹ ضروری ہے کسی بھی خطے کی، علاقے کی ترقی اور پیش رفت کے لیے. جب تک کمیونٹی اور عوام اور علاقے کے افراد ان معاملات میں ترقی اور پیش رفت کے میدان میں اگر وہ لوگ خود نہیں اتریں گے اور ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی آپ کی اے ڈی پی سے اور پروجیکٹ سے، آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اے ڈی پی بالکل کی سے ہٹ کر میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے ادارے یہاں پر موجود ہیں، حلقہ نمبر 2 کی میں بات کروں، خواہ وہ صحت کے ادارے ہوں، خواہ وہ تعلیم کے ادارے ہوں، خواہ وہ دیگر ادارے ہوں، جتنے ادارے ہوں، لائف سٹاک کے ادارے ہوں، جتنے ادارے حلقہ نمبر 2 میں ہیں، بغیر کام کے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ان اداروں کی اچھی مینجمنٹ کے ذریعے آپ معاملات کو حل کر سکتے ہیں.
یہ ان اداروں کے پروفیشنلزم کو آپ اپ لفٹ اور بوسٹ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اداروں میں اپنوں کو نوازنے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے پر اپنی ساری توانائیاں اور انرجیاں صرف کرتے ہیں. تو وہ بالکل ادارے جنہوں نے کچھ کرنا ہے اور علاقے کے مسائل حل کرنے ہیں، وہ سیاسی نمائندوں کے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے چکر میں ہی وہ ادارے اپنی انرجیاں صرف کرتے ہیں. انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے تو ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ عدل و انصاف کی بات کریں گے. دوسری بات، ان اداروں میں موجود افراد یا ان اداروں کی پروفیشنلزم کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے، بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں عوام کی اور کمیونٹی کی انوالومنٹ سے یہ اب لفٹ ہو سکتے ہیں. اگر میں باری باری عرض کروں، مثلا اس وقت حلقہ نمبر 2 کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا مسئلہ ہے. تعلیمی جتنے ادارے یہاں پر موجود ہیں ان کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب 3 بالکل عمارتیں بنا کے کچھ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ حلقہ نمبر 2 میں تعلیم کے مسائل حل ہوئے ہیں. یہ خام خیالی ہے. میں یہاں پہ افسوسناک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت حلقہ نمبر 2 میں 10 سے 12 سکولز ایسے ہیں جہاں پہ 0 پوسٹیں سینکشن ہیں اور اس طرف تعلیم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یعنی بہت زیادہ یہاں پہ ڈیفیشنسیز ہے تعلیمی اداروں میں، لیکن خود تعلیمی ادارے اور سیاسی نمائندوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ یہاں کی ڈیفیشنسیز ٹیچنگ سٹاف کے حوالے سے اور نان ٹیچنگ سٹاف کے حوالے سے اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. اور ساتھ میں یہاں پہ دوسرا جو تعلیم کے حوالے سے مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو واقعی اس قوم کا، اس خطے کا اور عوام کے مستقبل کا معمار ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے تضحیک آمیز، ان کو نوکر سمجھا جاتا ہے. بالکل استاد کو جو حیثیت ملنی چاہیے نہیں وہ مل نہیں رہی پورے خطے میں، پورے علاقے میں اور بالخصوص میرے حلقے میں. ان کی عزتوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جاتا ہے، تذلیل کیا جاتا ہے، تضحیک کی جاتی ہے. اور جب ایک استاد کو آپ نوکر کی طرح ٹریٹ کریں اور استاد والی حیثیت نہ دیں تو وہ کیسے ڈیلیور کر سکیں گے؟ اسی طرح تعلیم سے ہٹ کر صحت کی بات کریں تو میں یہاں پہ ایک اور چیز میں شیئر کرتا چلوں کہ ابھی مجھ تک اطلاع آئی ہے، اگر یہ بات درست ہے تو بہت بڑے احتجاج ہوں گے اس حلقے میں، اس علاقے میں آپ کو عرض کرتا چلوں. صحت کے مسائل یہاں بہت زیادہ ہے. بہت ساری ڈسپنسریز اور فرسٹ ایڈ پوسٹ ایسی ہیں جہاں پہ ٹیبلٹ کو لوگ ترستے ہیں. اس کو بالکل آپ اداروں کے ساتھ بیٹھے نا، صحت کے شعبوں کے ماہرین کے ساتھ اور ان کے سربراہان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں اور ان کے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو شعبوں اور اداروں کے ساتھ بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. صحت کے حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، مشکل سے ان 70 سالوں میں حلقہ نمبر 2 میں ایک ہاسپٹل یہاں پہ بننے جا رہا تھا. اس بالکل ہاسپٹل کو خراب کرنے کے لیے پھر کوششیں چل رہی ہیں. میں آپ کو یہاں پہ بریک کرنے جا رہا ہوں. پھر اچھا کوششیں چل رہی ہے اور میری ابھی کنفرم اطلاع ہے کہ کام دوبارہ رکوائی گئی ہے. یہاں کنسٹرکشن جو چل رہی تھی وہ رکوائی گئی ہے، کام رکوایا گیا ہے. نہیں معلوم یہ کیوں اس علاقے کے ساتھ، خطے کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے. اور یہ ہاسپٹل صرف حلقہ نمبر 2 کا ہاسپٹل نہیں ہے، پورے سکردو کا ہاسپٹل ہے. اس کو بالکل خراب کرنے کے لیے کتنے پروپیگنڈے اور کتنی کوششیں ہوئی اور اب بھی جاری ہیں. میں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. اور یہ مجھ تک خبر آئی ہے کہ افسوسناک خبر آئی ہے کہ ادارے کی کوشش ہے کہ یہاں پہ ہاسپٹل کے کام خراب ہوں. میں واضح طور پر مقتدر حلقوں سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، متنبی کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ہاسپٹل کے معاملے پہ دوبارہ اس حلقے کے عوام کو تنگ نہ کرے، سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کرے. تو عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ صحت کے مسائل انشاءاللہ اسی ہاسپٹل کے بننے کے بعد حلقے میں بہت کم ہوں گے یا دوسرے الفاظ میں حل ہوں گے. اس کے بعد جب آپ کا یہ اچھا ہاسپٹل معرض وجود میں آئے گا تو پھر ایک کنیکٹیوٹی بڑھانے کے بعد دوسرے علاقوں سے، جو جتنے نواحی اور بالائی علاقوں سے ہے، علاقوں سے اس ہاسپٹل کے رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سڑکیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی سڑکوں کا ہے. سڑکوں میں ہم اس طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح گورنمنٹ یہاں پہ انویسٹ کرے. گورنمنٹ کے علاوہ بھی کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بعد سڑکیں ہم بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ بنا لیں گے. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے حلقے میں، کیونکہ یہ زرعی علاقہ ہے حلقہ نمبر 2 اور سب سے زیادہ بنجر زمینیں بھی اسی حلقے میں ہیں. ہم کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ مختلف پروگرامز کے ذریعے، مختلف اداروں کے ذریعے یہاں کی بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنائے اور یقیناً اس کے نتیجے میں روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. اور اس خطے میں سیاحت کے اتنے سپورٹس ہیں جن کو ہم اپ لفٹ کر کے سینکڑوں میں یہاں کے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. یہاں ارننگ بہت بہتر ہو سکتی ہے. لائیو اسٹاک کے بھی یہاں بہت زیادہ مواقع ہے.
گلگت بلتستان میں اور بلتستان میں سب سے اچھے مواقع جو ہے فشریز وغیرہ کے، لائیو اسٹاک کے اور دیگر مواقع کے یہاں پر اسی حلقے میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کاٹیج انڈسٹریز کی طرف جائے، منی انڈسٹریز کی طرف جائے، ہوم انڈسٹریز کی طرف جائے، جا کے ایک آرگنائزڈ انداز میں یہاں کے لوگوں کی انکم کو ہم بڑھا سکتے ہیں. اس حلقے کو ہم صرف اور صرف اے ڈی پی پہ ڈپینڈنٹ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. ہم آگاہی، شعور، بیداری کے ذریعے ہم پوری کمیونٹی کو، پورے علاقے کو ہم آرگنائز کریں گے. بہتر حکمت عملی، بہتر مدیریت کے ذریعے یہاں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات حلقے کے حوالے سے کبھی بہتر نہیں رہی ہے. ہم اپنی ترجیحات کا تعین بہتر انداز میں کریں گے. ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ بڑے مسائل ایڈریس کریں گے. اس کے نتیجے میں چھوٹے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اور ترجیحات میں تعلیم ہماری سب سے فرسٹ پریورٹی پہ. تعلیم کے بعد ہماری صحت ہے، پینے کے صاف پانی ہے، رابطہ سڑکیں ہیں، اور کرپشن کے خلاف انشاءاللہ ہماری جدوجہد ہوگی. انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہمارے ہاں میرے حلقے میں کم از کم ہم انشور کرائیں گے عوام کو. اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے میں اپنی ذات کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، انشاءاللہ جس دن میں نے انتخابات میں آنے کا اعلان کیا ہے اور جس دن انشاءاللہ مجھے رکن اسمبلی بننے کے بعد جب سبکدوش ہوں گے اور میرا ٹینور مکمل ہوگا تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے میں اپنے آپ کو حاضر کرنا چاہوں گا. اور انشاءاللہ میرے اثاثے میں، میرے اکاؤنٹس میں کمی ہوگی، انشاءاللہ اضافہ نہیں ہوگا. میں یہ عوام سے میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں اور عوام تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. اکاؤنٹیبلٹی اداروں کی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی یا پرسنالٹی جو سیاسی شخصیات کی نہیں ہے، اے ڈی پیز کی ایون اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کسی بھی سیاسی شخصیت سے جا کر یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اے ڈی پی کہاں پہ، کن بنیادوں پہ آپ نے اے ڈی پیز رکھی ہیں. ان کی طرف سے یہ ہوگا ہماری اپنی مرضی. میری مرضی نہیں ہوگی، عوام کی مرضی ہوگی. جتنی اے ڈی پیز منصفانہ تقسیم ہوگا وہ تقسیم اس علاقے کے عمائدین، بزرگان، علماء اور ان علاقے کے جوان جو باشعور افراد ہیں وہ اے ڈی پیز کا تعین کریں گے. اور ترجیحات جو ہم بتائیں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی انہی ترجیحات پہ کام ہو. یوں خطے کی تقدیر بدل سکتے ہیں. عوام کو انوالو کر کے منصفانہ تقسیم سے، ترجیحات کا بہتر تعین سے، مدیریت سے انشاءاللہ. بہت خوب سر، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، بہت اہم پوائنٹس پر آپ نے جو ہمارے میرا ایک سوال یہی تھا کہ ہمارے حلقے میں کون سے نئے مواقع ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے اور حلقے کے مسائل حل کر سکتے ہیں، وہ آپ نے بہتر انداز میں پیشگی ہی سب کچھ واضح کر دیا. تو سر ابھی ہمارے حلقے کو جو حلقہ نمبر 2 ہے اس کو مذہبی حلقہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے پسماندگی کا ذمہ دار بھی سارا جو ہے نا سارا ملبہ مذہبی جماعتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی آواز تو کلیئر نہیں ہے شاہ جی، لیکن کوشش ہے جو کچھ میں نے سمجھا ہے کہ آپ شاید حلقے کے حوالے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں حلقہ نمبر 2 کو مذہبی حلقہ سمجھا جاتا ہے. پھر میں ایک دفعہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان اس وقت میدان عمل میں ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے ذریعے ہی سیاست میں آئے ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، آپ ان کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. بالکل. دوسری بات یہ کہ حلقہ نمبر 2 میں مذہبی رجحان ضرور ہے، لیکن مذہبی جماعت کو حلقہ نمبر 2 میں اس طرح جس طرح بتایا جاتا ہے کبھی مینڈیٹ نہیں ملے ہیں. کبھی مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان 70 سالوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آغا عباس رضوی کے 5 سالہ دور اور اگلا 5 سال تو وہ پاکستان مسلم لیگ قاف کی طرف سے آئے، باقی پچھلے 5 سال کو شامل کریں، باقی 60 سال 65 سال جو ہے وہ فیڈریشن کو یہاں پہ ملی ہے موقع یا سیاسی وفاقی جماعتوں کو یہاں موقع ملا ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف مذہبی جماعتوں کا حلقہ نمبر 2 میں ہی ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ہم الیکٹیبلز کی سیاست کریں جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں کرتی ہیں تو حلقہ نمبر 1 میں بھی ہماری الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن ہے مذہبی جماعت کی. حلقہ نمبر 5 میں بھی ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے. حلقہ نمبر 4 میں بھی ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے. ایسی بات نہیں صرف حلقہ نمبر 2 میں ہو. ہاں، ہم الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کرتے. ہاں، ہم اشرافیوں کو لا کے نوازنے کے قائل نہیں ہیں. ہاں، ہم ٹھیکیداروں کو لا کے نوازنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. ہم یہاں حلقہ نمبر 2 میں بالخصوص اور ایک بات یہ بھی میں برمالہ طور پر عرض کرتا ہوں، کیونکہ حلقہ نمبر 2 کی قیادت نے، مذہبی قیادت نے خطے کی تقدیر بدل دی ہے،
کیونکہ حلقہ نمبر 2 کی مذہبی قیادت نے گلگت بلتستان کی قیادت کی ہے. کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے پر حلقہ نمبر 2 کی قیادت نے اپنے آپ کو ثابت نہ کرایا ہو؟ ظاہر ہے جب حلقہ نمبر 2 ہی اس خطے کی پہچان بن چکی ہے، حلقہ نمبر 2 کی قیادت ہی، مذہبی قیادت نے پورے خطے کی، پورے گلگت بلتستان کی لاج رکھی ہو بہت سارے مسائل میں، عوامی ایشوز پہ، تو ظاہر ہے عوام تو اسی حلقے کے عوام کم از کم، یوں تو پورے بلتستان پر احسانات ہے اس قیادت کے، اس جماعت کے مختلف حوالوں سے. اگر ہم الیکٹیبلز کی سیاست سے ہٹ کر حقیقی سیاست کی طرف آئیں اور جینون قیادت کو ہم لے کے آنے کی کوشش کریں، نظریاتی افراد کو اگر سیاست میں لے آنے کی کوشش کریں، تو باقی حلقوں میں بھی ہماری الحمدللہ پوزیشن ایسی نہیں ہے اچھی نہ ہو. تو حلقہ نمبر 2 پہ چونکہ ہماری قیادتوں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے، تو عوام یقیناً مطمئن بھی ہوں گے، اور عوام ان قیادتوں پہ اعتماد بھی جیسے پہلے کیا ہے اب بھی انشاءاللہ کریں گے. سر اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ دیگر جماعتیں جو ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو حلقہ نمبر 2 کی پسماندگی جو ہے وہ اس مذہبی جماعتوں کی وجہ سے ہے. دوسری بات یہ ہے یہاں پہ نعرے لگایا جاتا ہے، مذہب کے نعرے لگائے جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، تو یہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ کون سے نعرے ہیں جس کے ذریعے آپ لوگ مذہبی جماعت کے جو نمائندے ہیں وہ کون سے ایسے نعرے لگاتے ہیں جس کی بنا پر آپ لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم اصولی سیاست کے قائل ہیں. کارڈ چاہے علاقائی ہو، چاہے مسلکی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے لسانی ہو، سیاست میں استعمال کرنا کسی صورت درست نہیں ہے. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، خواہ وہ میری جماعت کے کچھ افراد کرے. تو میں نے کلیئرلی اپنا سٹانس بھی میڈیا میں دے دیا تھا کہ ہم مقدسات کے استعمال کو درست نہیں سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں وہ سیاسی شخصیات ان نعروں کو استعمال کر رہے ہیں جو فیک آئی ڈی سے چل رہی ہیں. مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے. رہی بات مقدسات کے استعمال اور سیاسی مذہبی حوالے سے، تو آپ اسد عاشورہ پہ دیکھیں گے، انشاءاللہ محرم پہ آپ دیکھیں گے کہ جو افراد، جو شخصیات ہماری جماعت کو پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ مقدسات کا استعمال کرتے ہیں یا مذہبی نعرے لگا رہے ہیں، وہ خود بھی انشاءاللہ یہ مذہبی جماعتوں کا میں کہتا ہوں کارنامہ ہے کہ وہ سیاسی شخصیات جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اپنے جلوسوں کی قیادت کا، تو وہ بھی الحمدللہ میدان میں آ گئے ہیں. یہ کریڈٹ بھی ہمیں آپ دے دے. انشاءاللہ یہ ہم نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے کہ ہم عوامی ہے، عوام کے مسائل میں بھی جہاں ان ہوں گے وہاں مذہبی معاملات میں بھی سیاسی جماعتیں بھی مذہبی جماعتوں سے انشاءاللہ آگے ہوں گے. یہ ٹرینڈ، یہ کریڈٹ بھی مذہبی جماعتوں کو آپ کو دینے کی ضرورت ہے کہ وہ مذہب سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے تھے، الگ نہیں ہے. یہ بات میں عوام تک بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں واضح طور پر. چند لبرل جماعتیں، چند کمیونسٹ جماعتیں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں، یہ لوگوں کی رائے بدل دینا چاہتی ہے کہ سیاست کا مذہب سے، اخلاقیات سے، دینیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا ہے. اور تقریباً یہ غلبہ ذہنوں پر موجود ہے. میں یہاں پہ واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین آپ کو کسی بھی معاملے میں تنہا نہیں کرتا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیسے ممکن ہے مکمل ضابطۂ حیات آپ کو رہنمائی نہ کریں کہ آپ کا جب رہبر اور رہنما اور نمائندہ منتخب کرتے ہوئے دین پہ آنکھیں بند کر لیں؟ آپ کھیل کے میدان میں جائیں تو دین بتاتا ہے وہاں آپ کے اخلاقیات کیا ہونا چاہیے. آپ کسی سے معاملات کرتے ہوئے دین آپ کو یہ بتاتا ہے. ایون مرنے کے بعد آپ کو کس کروٹ سلانا ہے، کفن کی کتنے ٹکڑے ہونے ہیں، ناخن تراشتے وقت کس انگلی سے شروع کرنی، کس انگلی پہ ختم کرنی ہے. معذرت چاہتا ہوں. کیا وہ دین آپ کو یہ نہیں سمجھاتا، یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے اپنے تمام تر اختیارات جب کسی کو دینے ہیں، آپ نے اپنی تقدیر کے فیصلے جب کسی کو آپ نے سونپنے ہیں، آپ نے اپنی تمام تر امانتیں 5 سال کے لیے کسی شخص کو دینے ہیں، تو کیا اس وقت دین خاموش رہے گا؟ نہیں رہے گا. دین کچھ اصول بتائیں گے آپ کو، دین آپ کو کوئی طور طریقہ بتائے گا کہ جس کے تحت آپ نے اپنے لیے رہبر اور رہنما کو منتخب کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دین کو سیاست سے جدا ہو. دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ اقبال الجناح کا پاکستان ہے، یہ گاندھی کا انڈیا نہیں ہے جہاں پہ لیبرلزم کی بنیاد پہ سیاست کریں. یہ جناح و اقبال کا پاکستان ہے جس میں
قرآن و سنت کے مطابق سیاست ہونی چاہیے، جہاں پہ معاملات قرآن و سنت کی بالادستی میں ہونے چاہیے. تو یہ کلیئر میرا موقف ہے کہ دین خاموش نہیں ہے اس معاملے میں بھی. دین ہمیں بتاتا ہے کس شخصیت کے ساتھ جانا ہے، کس جماعت کے ساتھ جانا ہے، کس نظریے کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے سر، ابھی آپ کے جماعت جو ہے وفاق میں اس حکومت کے اتحادی جماعت سمجھا جاتے ہیں، اور ابھی سننے میں آ رہا ہے گلگت بلتستان میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہے، اور خصوصاً ہمارے حلقے میں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی ایسے واقع ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ایسا نظام ہے؟ ایسا ہے کہ وفاق میں ٹھیک ہے، وفاق کے ساتھ ہماری جماعت کی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے، پاس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی تھی، لیکن الائی کہنا بہت حد تک درست بات نہیں ہے. وفاق میں ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ درست ہے. اور جہاں تک یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے، آپ جانتے ہیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. بالکل. اس کے باوجود ہم یہ دعوے نہیں کر سکتے کہ آج ہم جا رہے ہیں وفاق کے پاس اور وفاقی سیاسی جماعت کے پاس، اور ہمارے سورسز ہیں، اور ہم وفاق کے ٹکٹ لے کے آئیں گے یا وفاقی جماعت کو اپنے حق میں بٹھائیں گے. ہم یہ دعوے نہیں کر سکتے، قبل از وقت ہوگا ایسی باتیں کرنا. تاہم یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے جو نعرے لگائے ہیں اور جو باتیں کی ہیں، خاص کر کرپشن کے خلاف جنہوں نے اعلانی جنگ کیا، یہ بھی درست ہے کہ جس انداز میں ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، خود عمران خان نہیں کر پا رہے ہیں. بہت ساری مشکلات ضرور ہیں، لیکن ان کا نظریہ باقی سیاسی جماعتوں سے بہتر نظریہ ہے، اور ان کا جو اعلان ہے خاص کر کرپشن کے خلاف. اور پھر سب سے اہم بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ریاست مدینہ کا جو نظریہ پیش کیا، جو خواب دیکھا ہے، یہ ہر مسلمان کی آرزو اور ارمان ہے. مجھے تکلیف بہت زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب عمران خان کے اپنے کھلاڑی جو یہاں پہ بلتستان میں سیاسی میدان میں بھی داؤ پیچ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ بھی مذہبی سیاسی جماعت کو برا بلا کہتے ہیں. ان کو شاید یا تو اپنے سربراہ کے نظریے کا علم نہیں ہے، اس سے واقفیت نہیں ہے، یا وہ اپنی ہی جماعت کے خلاف چل رہے ہیں. تو ریاست مدینہ کا جو نعرہ تھا وہ بہت ہی خوبصورت نعرہ ہے اور اچھا نعرہ ہے. یہ وہ نظریات ہے جن کی وجہ سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نیچرل الائی ہے. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں بتانا ابھی قبل از وقت ہوگا. باقی سیاسی جماعتوں کی نسبت یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف سے ہماری فکری انڈرسٹینڈنگ تفہیم بہتر ہے باقی جماعتوں کی نسبت. وہ وقت بتائے گا کہ جی ہمارے حلقے میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے کی صورت میں کیا آپ کی جماعت اس پوزیشن میں ہے، جیتنے کے پوزیشن میں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آئی مجھے. میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے حلقے میں یا گلگت بلتستان میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات طے نہ پائے ان کے جماعت کے ساتھ، تو کیا ہمارے حلقے میں آپ کی جماعت اس پوزیشن میں ہے کہ الیکشن جیتے ہیں؟ دیکھیے انشاءاللہ بہت سارے حلقوں میں ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے انشاءاللہ. بغیر کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی انشاءاللہ جہاں ہم انشاءاللہ ایفرٹ کریں گے وہ حلقے ہمارے نکل آئیں گے. یہ آپ کو میں واضح طور پر بالخصوص حلقہ 2 کے اعتبار سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پوزیشن سب سے اچھی ہے. جی، ایک عوام کی طرف سے ایک اچھا سوال ہے، ان کے ذہن میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب سیاسی جماعتیں آپس میں اتحاد ہو سکتی ہے، جیسے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سال بھر ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن الیکشن کے دوران اپنے سیٹ بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ الحاق ہوتی ہے، تو یہ مذہبی جماعتوں کے درمیان کیا اتحاد ممکن ہے؟ جیسے کہ ابھی اسلامی تحریک والے ہیں ہمارے حلقے سے، ان کا اپنا نمائندہ آ رہا ہے، آپ کی جماعت سے آپ کے نمائندے آ رہے ہیں، تو کیا ان سیاسی جماعتوں کی طرح یہ مذہبی جماعتوں کے درمیان اتحاد ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں مذہبی جماعتوں کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری آرزو اور ارمان ہے کہ مذہبی سیاسی جماعت کے ساتھ ہماری ایڈجسٹمنٹ بھی ہو، اتحاد بھی ہو. اور انشاءاللہ اس کے لیے میں نے مرکزی صوبائی قیادت سے بھی میں نے ملاقات کی ہے، اور میں نے اپنا پیغام واضح طور پر ان کو پہنچا بھی دیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ جو حکم کریں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک اتحادی صورت میں ہم آگے جائیں. اور انشاءاللہ ممکن ہے، چیزیں چل رہی ہیں، رابطے میں ہیں مذہبی جماعتیں، اور سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ. اگر بدخواہ بیچ میں نہ آئے تو ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. جیسا کہ سابقہ الیکشن میں ہمارا اتحاد تو نہیں ہوا، لیکن اس الیکشن کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے
محمد علی قائد ضمنی انتخابات میں آ گئے تھے محمد علی شیخ کی وفات کے بعد نگر میں، تو وہاں پہ آغا علی رضوی یعنی ہماری صوبائی قیادت بنفس نفیس جا کے وہاں کمپین میں حصہ لیا. یہ الگ بات کہ ہمارے اتحاد کے بعد پھر عوام نے پیپلز پارٹی کے نمائندے کو جتوایا، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے بنفس نفیس وہاں پہ کمپین میں حصہ لیا. اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کا مسئلہ آیا، آپ کو معلوم ہے اس وقت بھی مجلس وحدت نے فرنٹ رول پلے کیا اور اسلامی تحریک کے کیپٹن شفیع کو ہی اپوزیشن لیڈر ہم نے بنوایا. ہم نے سے مراد مجلس وحدت کی کاوشیں تھی اور انڈرسٹینڈنگ کے بعد اپوزیشن لیڈر بنائے. تو وہ ہمارے لیے ایک پیش خیمہ تھا اس آنے والے الیکشن میں. تو انشاءاللہ ہماری باتیں چل رہی ہے، رابطے میں ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ اسلامی تحریک کے ساتھ چلیں کیونکہ وہ ہماری برادر جماعت ہے. فکر ہم آہنگی بھی دوسروں کی نسبت بہتر ہے. ہاں تھوڑے سے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں جو کہ نظر انداز کیے جا سکتے ہیں. سر بہت خوشی ہوئی یہ بات سن کر، انشاءاللہ ہم سرپرائز کا انتظار کریں گے. ابھی چلتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف. بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں ناظرین کی جانب سے، تو ہم دیکھتے ہیں ان کے طرف کیا سوالات ہیں. آپ سے گزارش ہے کیونکہ پروگرام کا وقت تمام ہونے والا ہے، ناظرین کے سوالات کا مختصر جواب دیجیے. سب سے پہلے یہاں پہ کسی نے میسج کیا ہے، کمنٹس کیا ہے، میسم بھائی سے پوچھے کوارد کا کون سا مسئلہ ایسا ہے جو حل کریں گے الیکشن جیتنے کے بعد. کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے کوارڈو کے؟ میں کئی مرتبہ اسی مہینے میں کوارڈو جا چکا ہوں، کوارڈو کے چپے چپے میں جا کے آ چکا ہوں. یہ سوال تو موجودہ نمائندے سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کوارڈو کے لیے کیا کیا ہے. تو کوارڈو کے جس طرح حلقہ نمبر 2 کے بہت زیادہ مسائل ہیں، سب سے زیادہ مسائل کے شکار کوارڈو بھی ہیں. کوارڈو میں پینے کے صاف پانی نہیں ہے، وہاں کی سڑکیں، آپ لوما تک کبھی جائے نا نیچے سے، عام آدمی عام گاڑی لے کے نہیں جا سکتے، اتنی سڑکیں قبرستان کا منظر پیش کر رہی ہے، یعنی چلنے لائق نہیں ہیں وہ سڑکیں. دعوے تو بڑے کیے گئے ہیں کہ کوارڈو کی تقدیر بدل دی گئی، مجھے افسوس ہے. اور بجلی کی صورتحال دیکھیں، میں وہاں پہنچا تو بڑی شخصیت تھی نامی گرامی، وہ تین یا 4 کھمبے کے لیے ریکویسٹ کر رہے تھے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ 5 سالوں میں ہم نے ایک ٹرانسفارمر اور 4 یا 5 کھمبے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یہاں پہ پانی کے صاف پانی نہیں ہے، صحت کے مسائل ہے. ایک فیلڈ ہاسپٹل کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ ڈیولپ ہونے کے بعد صحت کے مسائل تھوڑے سے کم ہوں گے. تعلیم کے بہت زیادہ مسائل ہیں، معیاری تعلیم وہاں پہ نہیں ہے. گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے خاص کر مسائل ہیں، وہ حل نہیں ہیں. بجلی کے مسائل ہیں، تو مسائل ہی مسائل ہیں. شاہ جی آپ صرف کوارڈو کی بات کریں، اور انشاءاللہ کوارڈو کمرہ کے حوالے سے خصوصی طور پر میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کہ یہ جو پل ہے رابطہ پل، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انشاءاللہ میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں ہی بنواؤں گا، لیکن انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی. دوسرا یہ کہ یہ سڑک جو ہے کوارڈو اور کمرہ کی، اس کو میٹل کرنا میری بنیادی ترجیحات میں شامل ہے. اسی طرح ڈرنکنگ واٹر کی فراہمی، صاف پانی کی فراہمی، کوارڈو کمرہ سمیت جہاں جہاں مسائل ہیں، اور گندے پانی پی رہے میرے علاقے کے، میرے حلقے کے لوگ، اور دعوے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ترقی ہوئی ہے، پیشرفت ہوئی، ریکارڈ ساز ترقی ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہوئی ہے. آج بھی لوگ کنویں کے پانی پی رہے ہیں، آپ نہروں کے پانی پی رہے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں، کیا کریں، بہت زیادہ مسائل ہیں. ہاں جی، اس کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ایڈریس کریں گے اور ہم توانائی رکھتے ہیں. جی کوارڈو سے اور بھی بہت سارے سوالات آئے ہوئے، تو میں یہیں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوارڈو کے جو مسائل ہے، جیسے کہ آپ نے کہا موجودہ نمائندے کو پوچھنا چاہے، تو میری کوشش تھی موجودہ نمائندے کو بھی بلائیں عوامی عدالت میں، لیکن بہرحال کچھ بھی ہو، وہ لوگ کا ابھی پتہ نہیں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا کیا مسئلہ ہے، دیکھتے ہیں بعد میں کب تک وہ ہمارے عوامی عدالت میں آتے ہیں. کوشش ہماری ہوگی. تنویر صاحب آپ نے جو کمنٹس کیا ہے، سوال کیا ہے، وہ میرے خیال میں پہلے ہو چکا ہے. آپ نے پوچھا ہے فرسٹ سیٹ اپ آپ کا حلقے میں کیا ہوگا، تو میسم بھائی نے پہلے ہی اس چیز کو واضح کر دیا ہے، تو اس پہ مزید ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، بلکہ آگے چلتے ہیں. اور کس کا کون سے سوال ہے دیکھتے ہیں، بہت سارے آئے ہوئے ہیں. آپ کو سیاست میں آنے کا شوق تھا یا کسی کا پریشر ہے؟ یہ اہم آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ سیاست میں آنے کا شوق آپ کو ہی تھا یا کسی کے پریشر کی وجہ سے آیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ سے یہ سوال ہے، کسی ہمارے ناظرین میں سے کسی نے سوال کیا ہے کہ سیاست میں آنے کا آپ کو ہی شوق تھا یا کسی کی پریشر کی وجہ سے آپ سیاست میں آئے ہیں؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے. پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر ہے. پریشر یہ ہے کہ میری عوام بلک رہی ہے، سسک رہی ہے
اس چیز کا پریشر مجھ پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ دباؤ عوام کی طرف سے ہے، میرے حلقے کے مظلوم عوام کی طرف سے ہے، محروم عوام کی طرف سے ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں اس خطے میں کہ نہ یہاں کی تعلیم درست ہے، نہ انفراسٹرکچر درست ہے، نہ یہاں کی صحت کے مواقع یہاں پر موجود ہے، ان ایمپلائمنٹ تو آسمان پر ہے، یہاں سیاحت کے بہت زیادہ مواقع ہونے کے باوجود بھی یہاں اپورچونیٹی صحت کے حوالے سے نہیں ہے۔ اس حلقے، اس خطے کے عوام کو ان کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ سب سے بڑا پریشر تھا جو میرے ضمیر پر تھا، اور میں نے سوچا کہ شاید میں اس حوالے سے بہتر رول پلے کر سکوں، بہتر کام کر سکوں۔ یہ حقیقت ہے کہ تعلیم میرا شوق ضرور ہے، میں محبت کرتا ہوں ٹیچنگ سے، ایجوکیشن سے، تو میں نے سوچا کہ ایک ادارے میں ٹیچنگ سے بہتر نہیں ہے، پورے خطے کی تعلیم کو بہتر کرنے کی کوشش کروں، پورے حلقے کی تعلیم کو بہتر کرنے کی کوشش کروں، پورے حلقے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں۔ کسی ذات کی پریشر نہیں ہے، بلکہ میرا ضمیر ہے جو مجھے واقعی تنگ کرتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے پچھلے ایک عرصے سے اس خطے کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ میری قیادت کے علاوہ، میری جماعت کے علاوہ، میں یہ پابنگ دہل کہہ سکتا ہوں، سب سے زیادہ سنجیدہ الحمدللہ میری قیادت ہے، میری جماعت ہے۔ تو میں اس جماعت کے رکن کی حیثیت سے میں نے سمجھا میری جماعت میں مجھ سے بہتر بندے ہیں تو وہ لائیں گے، نہیں اگر میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو میں آنے کے لیے تیار تھا اور ہوں اور رہوں گا۔ بہت خوب سر، ابھی یہاں سے کسی نے سوال کیا ہے، حال ہی میں پنجاب اسمبلی میں جو متنازع بل پاس ہوا ہے جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہے، پی ٹی آئی ایم ڈبلیو کے ساتھ اتحاد میں ہونے پر کیا نتیجہ اخذ کریں؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ مرکز میں اتحاد نہیں ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ کون سا موقع ایسا ہے جہاں پہ تحریک انصاف نے یا تحریک انصاف کی کسی صوبائی حکومت نے ملت کے خلاف یا قوم کے خلاف، عوام کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو اور مجلس وحدت مسلمین خاموش رہی ہو۔ ابھی بھی مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سٹانس اس حوالے سے سب سے مضبوط ہے، اور آج ہی میرے خیال سے ابھی کو پریس کانفرنس ہونی تھی، وہاں میں نہیں جا سکا، ہماری جی، اس کی قیادت خبر بیٹھ کے آئی پریس ہے، کانفرنس بھی روک کی۔ دیا گیا ہے، بالکل روک دیا گیا ہے، خبر آئی ہے اس کی، ایم ڈبلیو ایم کے احتجاج کے بعد اس بل کو روک دیا گیا ہے، یہ خبر آئی ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا اور نہیں کریں گے، اور سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اسی بل کے خلاف مجلس وحدت مسلمین نے سٹینڈ لیا ہے۔ وزیر قانون سے مجلس وحدت کے وفود نے جا کے ملاقات کی ہے، وزیر اعلیٰ سے مجلس وحدت کے وفد نے جا کے ملاقات کی ہے اور اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ یہ جو بل ہے وہ جانبدارانہ بل ہے، اس پہ ایک خاص مکتب فکر کے اعتقادات کو وہ پہنچ رہا ہے، وہ مجروح ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ بل کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سڑکوں پہ جانا پڑے، احتجاج کرنے پڑے، اس سے ہمارے مقدسات کی ہم سمجھتے ہیں توہین ہو رہی ہے، اور ہو جائے گی اگر ہم اس پہ اسٹینڈ۔ میں پوری ملت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس پہ شاید دوبارہ نظر ثانی کے لیے بل کو پیش کیا گیا ہے، اگر نہیں کیا گیا تو ہمارا موقف واضح ہے اور اس پہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ باقی جماعتوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتوں نے اس پہ کیا کیا ہے، باقی مذہبی جماعتوں نے اس پہ کیا کیا ہے؟ ایک مکتب فکر کی دل آزاری ہو رہی ہے، ان کے مقدسات کی توہین ہونے کا امکان ہے، تو باقیوں کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ ہم نے اپنی پوزیشن باوجود ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ فکری انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم نے واضح کر دی ہے۔ ید اللہ عزیزی صاحب، آپ کے سوال پہلے ہی ہو چکا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ دوسرے سیاسی پارٹیوں سے ہو تو مذہبی پارٹیوں سے کیوں نہیں، تو یہاں پہ میثم بھائی نے واضح کیا ہے، انشاءاللہ ہم ان سرپرائز کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ کے سوال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یہاں اور سوال آیا ہوا ہے میثم کاظم صاحب کوردو، اچھا خیر، دریائی کٹاؤ کے حوالے سے کیا کریں گے؟ ہو تو رنگا کتپنا سندس کے حوالے سے۔ جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دریائی کٹاؤ کے حوالے سے ہماری ملاقات آج سے 6-7 مہینے پہلے اعلیٰ نمائندوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، افسران سے ملاقات ہوئی تھی، کمشنر بلتستان سے ہماری ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی تھی، جی وی ڈی ایم اے کے سربراہان سے ہمارا رابطہ ہوا تھا، اور باقاعدہ طور پر مارچ میں کواردو، سندوس، کتپنا، ہوتو، زسنا، یہ جو ایریاز ہے جہاں دریائی کٹاؤ جاری ہے، اس حوالے سے جی بی ڈی ایم اے کی طرف سے جو منظور شدہ پروجیکٹ ہے اور جس پہ کام ہونا تھا مارچ میں، آپ کو معلوم ہے اس وقت 2 مسائل آئے، اور کمشنر نے ہمیں یہ زبان دی تھی اور انہوں نے
کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن یقینی بنائیں گے، اس میں تھوڑی سی تیزی لانے کی ضرورت تھی. تو سیکٹری ورک سے بھی اس سلسلے میں رابطہ ہوا تھا کہ فوری طور پر اور جلدی میں کام ہو جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ کورونا کی وجہ سے اس پہ کام نہیں ہو سکا، کچھ ڈیلے ہوا. ڈیلے ہونے کے بعد اگلا جو مسئلہ آیا وہ پانی کے سطح بلند ہونے کی وجہ سے آیا. جو انجینئرز تھے اور ماہرین تھے جس کو پروجیکٹ دیا گیا تھا اس بند کے حوالے سے، انہوں نے کہا جب تک پانی کی سطح کم نہ ہو تب تک کام کرنا فضول اور بےسود ہے، اور سارے جو بجٹ ہے اور فنڈ ہے اس کے ضیاع کا سبب ہے، انفیزیبل قرار دیا. اور ابھی انشاءاللہ وہ پائپ لائن میں ہے، اس پہ ہماری بات بھی ہوئی ہے، رابطے میں بھی ہیں. اور جیسے ہی یہ جو پانی کی سطح کم ہو جائے گی اکتوبر کے بعد میرے خیال سے اس پہ کام شروع ہوگا انشاءاللہ. یہ پروگریس ہے اس حوالے سے. رضوان علی محمدی صاحب، آپ کے ایک سوال کا تو جواب ہو چکا ہے ٹکٹ کے حوالے سے کہ نظام بھائی نے اپنے سیاسی پارٹیاں چھوڑ کر صرف وحدت کے ٹکٹ کے لیے کیوں اپلائی کی، اس پر آپ نے تفصیلی گفتگو کی ہے. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ایم ایل ایز آئے ہیں کوارڈ کو مسلسل نظر انداز کرتے آئے ہیں، تو کیا آپ بھی ایسے کریں گے یا نہیں کوارڈ کو نظر انداز کرنے کے حوالے سے؟ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی، انشاءاللہ اے ڈی پی کی تقسیم عدل و انصاف پر مبنی ہوگی. یہاں پہ کوئی علاقہ نظر انداز نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی، ہرگز نالے میں سیوریج کا پانی چھوڑنے کا معاملہ، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس پہ میں اپنی قیادتوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ کتپنہ کے عمائدین سے ملاقات کے لیے گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس ٹائم پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ شروع کریں تو اس پہ سیاسی الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ عمل انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک عمل ہے، اور یہ جس پارٹی کی طرف سے حلقہ نمبر 2 کو اور کتپنہ اور سندس اور رنگا کے مظلوم عوام کو تحفے میں ملا ہے، صاف پانی تو نہیں دے سکے تو سیوریج کے پانی دے رہے ہیں. اس پہ میں گزارش کروں گا، اور میرا اس حوالے سے موقف واضح ہے. کتپنہ کے عوام سے، علماء سے جب میں نے ملاقات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہماری ایک کمیٹی بنی ہے، وہ کمیٹی کورٹ میں بھی پٹیشن کریں گے اور شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے، آپ لوگ زحمت نہ کریں. میں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے. صرف کتپنہ اور رنگا اور جسنا کے عوام پر، سندس کے عوام پر ظلم نہیں ہے، بلکہ صاف پانی میں سیوریج کے پانی کو ملانا خود ماحول پر بھی ظلم ہے. یہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے. یہ کسی صورت کوئی بھی شخص اس کو آن نہیں کر سکتے. میں انتظامی افسران سے اور اداروں سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ کیوں کر آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ اس صاف پانی میں اور ایسا پانی میں جس پانی کو لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں سیوریج کے پانی استعمال کرے، خواہ وہ برتن دھونے کا پانی ہو یا کپڑے کا پانی ہو، خواہ وہ گٹر کا پانی ہو، ہے گندا پانی. اس کا استعمال صرف استعمال غلط نہیں ہے، بلکہ اس صاف پانی کے نالے میں، ہرگیز نالے میں چھوڑنا ہی خلاف ضابطہ ہے. میرا خیال ہے اس کا حل نکل سکتا ہے، ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ سکتی ہے اور متبادل روٹ کے ذریعے کہیں اور گرا سکتے ہیں. میں اتنا کہوں گا. البتہ جب عمائدین نے واضح طور پر کہا کہ جہاں آپ کی ضرورت پڑے گی، آغا صاحب کی، آغا علی رضوی کی ضرورت پڑے گی، ہم بلائیں گے، تو ہم نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں. ابھی تک وہ کام میرے خیال سے اسٹیٹس کو پر ہے. سر یہاں ایک اہم سوال آیا ہے، وہ بھی آپ کے غالباً آپ کے اپنے پارٹی کے کسی ذمہ دار نے سوال کیا ہے کہ آپ کو جیتنے کے بعد جو ہے پارٹی قائدین سے مشاورے سے کام کریں گے یا اپنی پسند ناپسند سے کریں گے؟ الحمدللہ ہمارے جتنے فیصلے ہوتے ہیں پارٹی قائدین اور جماعت ہی کرتی ہے، فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الحمدللہ اس جماعت میں اگر حیثیت ہے تو پارٹی کی ہے، عوام کی ہے اور اداروں کی ہے. تو یقیناً اس پارٹی کے ہر فیصلے، اس قیادت کے ہر فیصلے پر ہر ممکن میں عمل درآمد کرائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. آپ باقی ناظرین آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی آ چکا ہے، بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے رہ چکے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ میثم بھائی سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں. ان کے سوالات بہت سارے کچھ سوالات رہتے ہیں، ان سے معذرت کیونکہ ٹائم کافی آ چکا ہے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہونا چاہتا ہے. تو سر آپ سے آخری دفعہ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کارکنان کو اور جو حلقے کے عوام ہے اور ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، انشاءاللہ وہ وقت، وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے کہ روایتی سیاست کے ذریعے پیراشوٹرز کو ہمارے اوپر لا کے بٹھائیں
ہمارے اوپر روایتی سیاستدانوں کو اٹھا کے ہمارے اوپر رکھیں اور وہ وقت گزارے. اب وہ زمانہ گزر چکا ہے. اب یہ زمانہ آ گیا انشاءاللہ. اب عوام کی آواز اسمبلی میں جائے گی انشاءاللہ. حقیقی عوامی ترجمانی اسمبلیوں میں ہوگی انشاءاللہ. عوام کے مسائل کے لیے پہلے آپ کے نمائندہ اٹھیں گے اور گفتگو کریں گے. عوام بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی مسئلہ ہو تو پہلے آپ کا نمائندہ آئے گا. اور ایسے کام کے لیے اور اس مقصد کے لیے میں عوام سے, کارکنان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے حوصلے بلند رکھیں, بابصیرت رہیں, باشعور رہیں. بہت سارے افراد آپ کو سبز باغ دکھانے کی کوشش کریں گے, ان سبز باغ کے پیچھے نہ جائیں. آپ ضمیر کی آواز سنیں, آپ اپنے دل کی آواز سنیں اور دیکھیں اور جانیے کہ کون ہے جو عوامی مسائل کی ترجمانی کے لیے بہتر آواز بلند کر سکتا ہے, کون ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے, کون ہے جو کشتیاں جلا کے نکلے ہیں تاکہ اس خطے کا, اس علاقے کی تقدیر بدل سکیں, کون ہے جو واقعی عوامی مسائل کے دکھ درد کو نبھا سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں, کون ہے جو ویژن, بصیرت اور ایک حکمت عملی کے ساتھ اس علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں, کون ہے جس کے پاس کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے, کون ہے جس کے اقربا پروری کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے. آپ حوصلے بلند رکھیں عوام سے اور بالخصوص کارکنان سے. انشاءاللہ بلتستان میں مجلس وحدت کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور ہم حکومت میں انشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن میں ہماری جماعت جائے گی. اور جب ہماری جماعت جائے گی, آپ کو پتہ ہے ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہماری جماعت جب عوام کے لیے کام نہیں کرے گی, کوئی فرد ہماری جماعت کا کوئی فرد کام نہیں کرے گا تو پھر اس کا احتساب بہت سخت ہوگا, بہت کڑا احتساب ہوگا. اس کڑے احتساب کے لیے اس جماعت کا ساتھ دیں, اس نظریے کا ساتھ دیں. جیسا کہ اس جماعت نے بہت سارے مسائل میں, بہت سارے ایشوز پہ عوام کا ساتھ دے کے عوام کو بہت سارے مسائل سے نکالے ہیں, نجات دیے ہیں. اور انشاءاللہ سیاست کے میدان میں بھی آپ ساتھ دیں گے تو آپ کے اور بھی مسائل حل ہوں گے, آپ کی ترجمانی ہوگی, خطے کی تقدیر بدلیں گے. اور بالخصوص میں جوانوں سے, پڑھے لکھے افراد سے میں گزارش کروں گا کہ میں نے جو کوشش کی ہے ٹرینڈ سیٹ کرنے کی, آج میری باری ہے سیاست کے میدان میں آنے کی, کل انشاءاللہ آپ کی باری ہوگی. آپ بالکل زیادہ اہلیت رکھتے ہیں جو پڑھے لکھے اور جوان نسل ہے, آپ عزم کریں, ارادہ کریں, آئیں اس میدان میں. مجلس وحدت سے بہتر میدان آپ کے لیے سیاست کرنے کو نہیں ملے گا. مجلس وحدت سے بہتر میدان آپ کو خدمت کرنے کے لیے نہیں ملے گا. مجلس وحدت سے بہتر میدان آپ کو عوام کی ترجمانی کے لیے آپ کو نہیں ملے گا. تمام پڑھے لکھے افراد سے, باضمیر باشعور افراد سے اور ہمارے خدمت گزار عوام سے, علماء سے, زعماء سے میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں, آئیں مل کے اس خطے کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس علاقے کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سیاسی طور پر ہم امپاور کرتے ہیں مل کے اس قیادت کو, اس شخصیت کو جو نہ بکنے والی قیادت ہے, نہ جھکنے والی قیادت ہے, وہ صرف ڈٹ کر میدان میں حاضر رہنے والی قیادت ہے. اور اس قیادت پر صرف میری جماعت کو نہیں بلکہ گلگت بلتستان کے عوام کو فخر ہے. اس قیادت کا, اس شخصیت کا نام ہے آغا علی رضوی. ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کی سیاسی طاقت میں بھی, قدرت میں بھی اضافہ کرے تاکہ وہ اپنے نہیں, آپ کے حلقے کے, خطے کے اور پورے عوام کے مسائل حل کر سکیں, اور وہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں. اور جن ناظرین کے کچھ سوالات تھے کوئی, تو اس کو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے, وقت پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ سر آپ کا بہت شکریہ, ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آپ کا بھی شکریہ, منشور کو آپ کا بھی پہنچایا شکریہ. اور آپ کے جماعت کے جو منشور ہے آپ کے, ان کو آپ نے پہنچایا. آپ کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور ناظرین آپ لوگوں سے بھی میں, آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. پروگرام کے اول سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہے, کمنٹس کیے, ہماری حوصلہ افزائی کی. تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.